تجوید، تجوید کیا ہے؟ تجوید کے لغوی معنی ہے عمدہ کرنا اور یا سنوارنا، ٹھیک؟ یعنی قرآن مجید کے حروف کو ان کے مخارج سے نکالنا اور صفات کو ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کو، قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، جو ہے نا، سنوار کر ہر لفظ کو پڑھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اب تجوید سے پڑھ رہے ہیں، ہاں دیکھیں، ویسے تو آپ پڑھتے تھے نا، لیکن اب آپ تجوید کے ساتھ جب پڑھ رہے ہیں تو پھر ہر لفظ اسی لیے بار بار میں بتاتی ہوں تاکہ فائدہ ہو نا۔ اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے لحن، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نا لحن۔ لحن کس کو کہتے ہیں؟ کہ بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور لحن دو طرح کا ہے۔ نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ اب یہاں دیکھیں گے لحن جلی کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لحن جلی کیا ہے؟ حرکت کو بڑھا دینا، یعنی کسی حرف کی حرکت کو بڑھا دینا، حرف مدہ کو چھوٹا کر کے حرکت بنا دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، حرکت کو غلط پڑھ دینا، یعنی زبر تھا تو آپ نے غلطی سے پیش پڑھ دیا یا زیر پڑھ دیا، یہ حرام ہے، اس سے معنی بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے پڑھنا حرام ہے۔ فرض کریں حرکت تھی، جیسے با زبر با، آپ نے پڑھا با زبر با، ٹھیک؟ یہ آپ نے غلط پڑھ دیا۔ با زبر الف با تھا، الف ساتھ پڑھا تو آپ نے پڑھ دیا با زبر با، یعنی آپ نے زیادہ لمبا نہیں کیا اور حرف مدہ کو آپ نے چھوٹا کر دیا، تو یہ غلط ہے۔ اب یہاں آگے دیکھیں، اب اس میں 2 الفاظ ہیں، 2 طرح کے ہیں، اس میں واللہ علیم اور واللہ علیم۔ پہلے دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے نا پلس کا نشان ہے، تو اس میں ہے کہ ایسے تھا، پڑھنا تھا آپ نے واللہ علیم عین سے، لیکن آپ نے پڑھ دیا حمزہ سے واللہ علیم۔ دیکھیں اب اگر عین کی آواز نہیں آپ نکالیں گی، یا آپ کہیں گی عین کی آواز تو مجھ سے نکلتی نہیں ہے، نہیں، عین کی جگہ پر آپ نے حمزہ پڑھ دیا۔ دیکھ عین زبر آ، آ کیسے ہے؟ عین زبر آ اور حمزہ زبر آ، ایسے ہے نا، لیکن آپ نے فرق نہ کیا تو مطلب بدل گیا۔ دیکھیں واللہ علیم کا مطلب ہے اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے، علیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، آل نوئنگ۔ اور واللہ علیم جو حمزہ سے علیم ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ درد دینے والا ہے، دردناک ہے، تو پینفل ہے۔ دیکھیں کتنا مطلب بدل گیا نا، صرف عین اور حمزہ کا فرق ہے یہ صرف، ٹھیک؟ علم والا، اور حمزہ سے علیم جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ دردناک ہے۔ اور دیکھیں ہم نے پڑھنا تھا خلقنا، نون زبر الف نا، ٹھیک؟ الف مدہ ہے نا آخر میں، تو اس کا مطلب ہے خلقنا کا مطلب ہے وی کریٹڈ، یعنی ہم نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، لیکن اب کسی نے پڑھا نون زبر الف نا تھا، اس نے جلدی میں پڑھ دیا، جلدی قرآن پڑھتے ہیں نا، جیسے خلقنا، نا کی بجائے نا پڑھ دیا، حرکت پڑھ دی، بس زبر پڑھ دیا، الف نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ خلقنا، اس کا مطلب ہے کہ دوز وومن کریٹڈ، یعنی اس عورت نے تخلیق کیا، اللہ کی بجائے وہ عورت ہو گئی، تو دونوں کا فرق ہو گیا صرف الف کی وجہ سے۔ ہاں الف چونکہ نکال دیا نا، نہیں پڑھا۔ بعض اوقات قرآن پڑھتے ہوئے کتنے سارے لوگ ہیں وہ الف نہیں پڑھتے، میں خود سنتی ہوں نا، تو میں پھر پیچھے سے میں کہتی ہوں اس میں آپ نے الف چھوڑ دیا ہے، دوبارہ جائیں اور وہیں پڑھیں اسی لفظ سے۔ تو یہ چھوٹی موٹی غلطی ہمیں لگتی ہے نا، تو اس طریقے سے قرآن پاک پڑھنا غلط ہے، حرام ہے۔ ابھی ہم نے خود پڑھا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لحن جلی، جس سے مطلب بدل جاتے ہیں۔ اب یہ تھے لحن جلی، اب دیکھیں گے ہم لحن خفی۔ چلیں جی آپ کے پھولوں کی تصویر بھی بنا لوں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کہ آگے لحن خفی کو دیکھیں گے اب ہم۔
ٹھیک ہے. اب لان خفی کیا ہے کہ مخارج تو ٹھیک ہوں، ٹھیک، مخارج تو ٹھیک ہوں مگر صفات ادا نہ کی جائیں، اس سے تلاوت کے حسن میں کمی آ جاتی ہے، خوبصورتی نہیں رہتی ہے، اور مکروہ یعنی کراہت ناپسندیدہ ہے، البتہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو کہتے ہیں لان خفی. لہٰذا تجوید کے اس کورس میں ہم دو چیزوں کا مطالعہ کریں گے، نمبر 1 حروف کے مخارج کا، دوسرا حروف کی صفات کا. تو اب مخارج میں ہم دیکھیں گے کہ مخارج کن کو کہتے ہیں. ٹھیک، مخرج کیا ہوتا ہے، مخارج کن کو کہتے ہیں. تو جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان موقعوں کو مخارج کہتے ہیں، یعنی گلے میں زبان سے جن جگہوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ان جگہوں کو مخارج کہتے ہیں. مخارج کن کو کہتے ہیں اب بتائیں گی. جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان موقعوں کو مخارج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی اب آگے جائیں. اب یہاں پر پہلی چیز ہے حلق. حلق کیا؟ حلق. حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور ناک کا بانسا، ان میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 یعنی 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. اصول مخارج 5 ہیں. یہ 5 ہم نے دیکھے ہیں نا. اصول مخارج 5 ہیں، یعنی ان 5 جگہوں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھیں حلق. حلق کہتے ہیں گلے کو. حلق کے 3 حصے پھر بنائے جاتے ہیں، آگے پھر دیکھیں گے نا ہم. حروف حلقی جو ہے نا وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک. دوسرا ہے لسان. لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو. زبان کے مختلف پارٹس ہیں، جیسے ہم موٹے حروف ادا کرتے ہیں نا، میں کہتی ہوں نا کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں. 7 حروف ایسے ہیں، خصا زغ تنقیز. یہ موٹے حروف جو ہیں یہ زبان کی جڑ جب تالو کی طرف اٹھتی ہے تو یہ موٹا حروف ادا ہوتا ہے، حرف ادا ہوتا ہے. جیسے را را، جب را پڑھیں موٹا کر کے، را پڑھیں، را را، خا صاد ضاد غین طا طا ظا. ٹھیک. قاف بھی اس میں آتا ہے، قاف. ٹھیک. ہاں یہ موٹے ہیں. یہ زبان کی جڑ تالو کی طرف جب اٹھتی ہے نا تو جب یہ حروف ادا تب ہوتے ہیں. تو یہ اب یہاں دیکھیں زبان کی جڑ اٹھی تھی نا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جہاں پہ زبان کی ایک سائڈ لگتی ہے، داڑھوں کو، دانتوں کو. کچھ الفاظ ایسے ہیں زبان کی ٹپ جو ہے سامنے والے دانتوں کو لگتی ہے، اس کی ٹپ دانتوں کے نیچے لگتی ہے، دانتوں کی ٹپ پر لگتی ہے، پھر ادا ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں شفتین، یعنی اس کو کہتے ہیں لسان یعنی زبان. کچھ حروف ایسے ہیں جو شفتین یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک. جیسے میم، میم ہے، با ہے، فا ہے. ہاں. اور اسی طرح آپ یہاں دیکھیں چوتھی چیز ہے جوف دہن. جوف دہن کا مطلب ہے منہ کا خالی حصہ، خلا. خلا یعنی زبان کہیں نہیں لگ رہی ہوتی. یہ حروف مدہ ادا ہوتے ہیں جوف دہن سے. ٹھیک ہے. اور 5ویں چیز ہے خیشوم. خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نا اما اما سما، آواز ناک میں جاتی ہے نا تو وہاں ٹھہراتے ہیں. ایسے ہی نون مشدد یا میم مشدد جب بھی ہوگا نا غنہ ہوگا. ٹھیک. ناک کے بانسے کو جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. ہاں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں ایسے، جیسے ناک میں آواز کو یہاں رکھ کر تھوڑی دیر گنگنی سی آواز پیدا کرنے کو غنہ کہتے ہیں. ہاں جیسے ایسے. ٹھیک ہے. چلیں اب تو آ گیا نا. تو اس کو خیشوم. یہاں دیکھیں، یہاں تصویر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دکھائیے ذرا، میں رنگین والی دکھاؤں تصویر. یہ دیکھیں. اب اس میں دیکھیں خیشوم ہے، جوف ہے یعنی جوف دان درمیان میں ہے، شفتین جو ہیں یہ ہونٹ ہیں،
اور حلق جو ہے حلق اور لسان زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں دانتوں کے نام ہیں اور داڑھوں کے نام ہیں، زبان کے حصوں کے نام ہیں، تو یہ آپ کے قاعدے میں ہر چیز ہے۔ سامنے والے دو دانت جو ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا، سامنے والے دو دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیا، ٹھیک ہے۔ ناک کے بانسے کو یہ دیکھیں یہ جگہ جو ناک کی ہے یہاں پر آواز ٹھہر جاتی ہے نا، ہاں۔ اور اسی طرح دیکھیں ثنایا علیا کے ساتھ جو دانت رائٹ لیفٹ پر ہیں، دو دانت یہ سامنے ہیں نا، ان دو سامنے والے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے ساتھ ایک اور ہے، ایک ادھر ہے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، ان دو دانتوں کو کہتے ہیں رباعی، ہاں رباعی، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر ان دو دانتوں کے ساتھ ایک پھر ادھر ہے پھر ایک ادھر ہے، ان کو کہتے ہیں انیاب، دیکھیں لکھا ہوا ہے نا انیاب۔ پھر اس کے بعد اب آ جاتی ہیں داڑھیں، ان میں پہلے نمبر پر زواحق آتی ہیں، یعنی ان کے بھی نام ہیں نا داڑھوں کے، زواحق، تواہن، اور اسی طرح کے اور بھی نام ہیں، نواجد۔ تو زبان کے حصوں کے بھی مختلف نام ہیں۔ حافہ لسان زبان کی سائیڈ کو کہتے ہیں، کروٹ کو۔ وسط زبان درمیان کے حصے کو کہتے ہیں، زبان کے درمیان کے حصے میں دیکھیں لکھا ہوا ہے نا وسط زبان، ہاں یہاں پر۔ اور اقصی لسان دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اقصی لسان، یہاں زبان کی جو جڑ ہوتی ہے نا یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو اقصی لسان۔ اور پھر زبان جو نوک ہے، نوک یہ دیکھیں زبان کی نوک جو ہے یہ جو دانتوں کی طرف ہوتی ہے نا ثنایا علیا کی طرف، اس کو نوک کہتے ہیں۔ نہیں یہ اس سے مختلف حروف ادا ہوتے ہیں، قاف تو جڑ سے ادا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلق کے مختلف حصوں کے نام میں اقصی حلق، ادنی حلق اور وسط حلق، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ہم پڑھیں گے نا، جو سب سے پہلا مخرج ہے نا پہلے وہاں دیکھیں گے، پھر دوسرے مخرج میں یہ آئیں گے حلق والے، پہلے مخرج میں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ حروف یہ ہیں مدہ، حروف مدہ جو ہیں وہ خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ پھر دیکھیں گے، آج ہم یہاں تک دیکھیں گے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو ابھی کر سکتے ہیں۔ ابھی نہیں آگے پڑھے ہیں نا، ابھی آپ اسی کو دیکھیں نا جو ابھی پڑھا ہے ہم نے۔